نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نون قطنی کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو یہاں نون قطنی یعنی چھوٹی نون لکھی ہوتی ہے تو اس کو دو پیش یا دو زبر یا دو زیر جو بھی ہوں گے ایسی نون کو ہم زیر دے کر آگے ملا کے پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی گر جائے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ تنوین والا حرف ہوگا، تنوین کے نون کو زیر دے کے آگے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہ لفظ ہے خیرن اہبطو، یہ اصل میں تھا خیرن اہبطو، تو ہم نے کیا کیا کہ تنوین کے نون کو زیر دے کے آگے ملا کر پڑھا اور حمزہ وصلی ملانے کی صورت میں گرا دیا۔ ہم اسے پڑھیں گے خیرن اہبطو، خیرن اہبطو۔ اگلا لفظ ہے ہمارا فخورن الذین، فخورن الذین۔ یہاں پر بھی ہم نے اصل میں یہ فخورن تھا الذین، تو فخورن یہاں پہ دو زبر، یہاں ہم نے تنوین کے نون کو زیر دے کر آگے ملا دیا اور حمزہ وصلی کو گرا دیا، فخورن الذین۔ تو حمزہ وصلی کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور جب بھی اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے گا تو یہ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے علیمن الذین، علیمن الذین۔ یہ ساری نون قطنی کی مثالیں ہیں۔ اگلی مثال ہے ثلاثۃ انتہوا، ثلاثۃ انتہوا۔ اگلی مثال ہے فسق اليوم، فسق اليوم۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے۔ جزاک اللہ خیرا۔